بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ سچ شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ موجود ہیں اور میرے بھائی ہمارے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے منسٹر فخر جہان صاحب یہاں پہ موجود ہے، ہمارے پارٹی کے نوجوان یہاں پہ موجود ہیں. آج تھوڑی سی گفتگو، آج گفتگو اتنی شارٹ نہیں ہوگی، 2-4 ایشوز ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر رکھوں اینڈ دیٹ نیڈز یور اٹینشن. عمران خان صاحب کی آئسولیشن، ان کی ملاقاتوں پہ پابندی سے لے کے، اور جو کل یوم سیاہ کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایکٹیویٹیز ہوئیں اور اس میں خصوصاً پنجاب میں، سندھ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ ہوا، ہم اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہیں گے. آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے اس کے خط و خال تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ جو ہے اس پہ بات کی جائے. لوگ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر، پارٹی میں بھی لوگوں نے بات کی ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کو حکومت کے جو کرتوت ہیں پچھلے 2023 اور 2024 کے درمیان جو ایم ایف کی رپورٹ نے، کیونکہ ہم تو اگر کہیں تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہے شاید اور یہ ان کے سیاسی مخالف ہیں اس لیے بات کرتے ہیں، مگر اب تو انٹرنیشنل ادارے یہ بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ وہی انٹرنیشنل ادارے ہیں جن کی پذیرائی کے لیے یہ حکومت پہلے دن سے مری جا رہی ہے اور خود ان کو ایکسس دیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا عدلیہ تک بھی، ایڈمنسٹریٹو اداروں تک بھی، اپنے ڈپارٹمنٹس تک بھی، اور ایک ایک چیز ان کے ساتھ شیئر کرتی ہے. اب ان کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی نظر میں ان کی کیا اوقات ہے، وہ انہوں نے اب لکھ کے پوری دنیا کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. اس پہ ہی بات کریں گے. اور جب ہم یوم سیاہ کی بات کریں گے تو آبویسلی پھر ہم 27ویں ترمیم کے اس پہ بھی بات کرنا ضروری ہے. جب خان کی آئسولیشن کی بات ہوتی ہے تو اس میں پھر جو عمران خان صاحب کی ہمشیرگان کے ساتھ وہاں پہ ہوا، جس کو پارٹی بڑے سخت الفاظ میں آلریڈی کنڈیم کر چکی ہے، اس پہ پوری دنیا نے بات کی ہے. آپ کی اخباروں نے لکھا ہے اس کے اوپر، بڑا کھل کے لکھا ہے. آپ کے چینلز نے بھی ہمت کی، ٹاک شوز نے اس پہ وہاں پہ بات ہوئی ہے. اکانومسٹ کی سٹوری تو بہت ساری چیزیں ہیں. بڑے عرصے بعد آپ لوگوں سے کیونکہ گپ لگ رہی ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں ان چیزوں کو مین 1-2 ایشوز کے علاوہ ان کو بھی تھوڑا سا ٹچ کروں گا. دین یو ہیو آل یور کویشچنز اور میں جو ہے وہ اس کو ضرور اس کو ایڈریس کروں گا. دیکھیں جی، خان صاحب کی ملاقات سے بات شروع کرتے ہیں. ملاقات قانوناً تو روکنا جو ہے وہ ناممکن ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ قانون کی بات ہو رہی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ قانون کی عملداری نہیں ہے. ایک حکومت بیٹھی ہے، فسطائی حکومت، جعلی مینڈیٹ کی حکومت، چوروں کی حکومت، اور انہی کی ایکسٹینشن جو ہے وہ پنجاب میں بیٹھی ہے. سیم فیملی ہے، سیم پارٹی ہے، اور وہاں پہ صرف اس خوف سے کہ عمران خان کہیں کوئی کال نہ دے دے، صرف اس خوف سے کہ یہ جو انجینئرنگ انہوں نے کی ہوئی ہے جس کے تحت یہ چیزوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان کے بیانات اور خان کی ملاقات میں دی ہوئی ڈائریکشنز جو ہیں کہیں اس سارے کے سارے سسٹم کو سبوتاز نہ کر دیں. صرف اسی خوف سے. دیکھیں، آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں 1 منٹ کے لیے. اگر وہ ایک عام قیدی کے طور پہ بھی اپنے حقوق کلیم کرتے ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ ہر ہفتے قیدی سے ملاقات جو ہے وہ اس کا حق ہے. ہر قیدی کا حق ہے کہ اس کی فیملی، اس کے وکلاء اس سے ملاقات کریں. اور یہ کوئی قانون ہماری حکومت نے نہیں بنایا، یہ قانون مطلب ہے دہائیوں سے موجود ہے اس ملک کے اندر. اس ملک میں کیا، اس ملک کے بننے سے پہلے کے بھی اگر آپ قانونی مینولز اٹھا کے دیکھ لیں، جیل کے 47 سے پہلے کے بھی، تو اس میں بھی یہ موجود ہے. گورا جو غاصب تھا یہاں پہ، وہ بھی اپنی جیلوں کے اندر یہ قانون اور یہ حق لوگوں کو دیتا تھا کہ ان کی فیملیز، ان کے وکلاء، ان کے رفقۂ کار جو ہیں وہ مل سکیں. مگر یہ جو غاصب ہے، یہ اس گورے غاصب سے بھی زیادہ جو ہے ظالم ہے، زیادہ فسطائی ہے، زیادہ بزدل ہے کہ یہ عمران خان سے نہ اس کی فیملی کو ملنے دیتے ہیں، نہ یہ عمران خان سے اس کے وکلاء کو ملنے دیتے ہیں، نہ یہ عمران خان سے اس کے رفقا کو ملنے دیتے ہیں. حالانکہ وہ جو ایک ملاقات الاؤ ہے ہفتے میں، اس کے علاوہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق ٹیوزڈے کو اور تھرسڈے کو ملاقاتیں الاؤ کی گئی ہیں. جو میکنزم ہے، یہ بات میں پچھلے 1 سال میں کئی دفعہ آپ دوستوں سے شیئر بھی کر چکا ہوں، آپ کے علم میں بھی ہے، جسٹ ٹو اس کو وہ کرنے کے لیے، ری ہیمر کرنے کے لیے، کہ ٹیوزڈے اور تھرسڈے کی ملاقاتیں عدالتی احکامات کے اوپر، کہ ایک دن
فیملی جو ہے وہ ملے گی اور رفقا کار ملیں گے، اور دوسرے روز جو ہے وہ وکلا ملیں گے. ایک آدمی ہے اس پہ 150 سے زائد کیس ہیں، ایک ایک وکیل بھی اس کیس کے اندر ہائر کیا جائے، ایک ایک وکیل بھی ہائر کیا جائے تو 150 ملاقاتیں تو صرف ان ایک ایک وکیل کی بن جاتی ہیں، تو ہفتے میں وہ بنتی ہیں. مگر ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ نہیں جی آپ 6 وکیل مل لیا کریں ہفتے میں. دیکھیں ہے تو یہ بھی زیادتی ہے کہ 150 کیس والے آدمی کو ہفتے میں صرف 6 وکیل مل لیا کریں. مگر چلو ہم نے اس کو بھی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ 6 ہی ملوا دیں. اب یہ ہے کہ 6 وکلاء کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں بھی جب انہوں نے کہیں آپ کو راضی کرنا ہوتا ہے یا آپ لوگوں سے میڈیا والوں سے بچنا ہوتا ہے تو اپنی مرضی کے کسی ایک وکیل کو جو خان کا کاؤنسل ہو یا نہ ہو بس باہر کالا کوٹ پہن کے کھڑا ہو، چل بھائی تو اندر آ جا. اور جی ہم نے تو ملا دیا ہے تاکہ جیلر 2-3 ہفتے بعد جب پیش ہو عدالت میں تو کہہ سکے جی ہم نے تو فلاں وکیل کو ملا دیا تھا. سو یہ اس قسم کا ایک مذاق چل رہا ہے. اب میں نے جیسے بتا دیا کہ ان کی بحالی کے لیے ملاقاتوں کی عدالت ایک نہیں بارہا احکامات دے چکی ہے، اور آئین پاکستان کا آرٹیکل 10 ہے جو یہ اس کے ڈیو پروسیس کی یہ خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 10 جو ہے وہ ہر شہری کو ایک فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا آئی ایم شور. اور ایک طرح کا انسانی سلوک جو ہے وہ ہم نے اس میں انشور کرنا ہے. ملاقات نہ کروانا، قید تنہائی میں رکھنا. یاد رکھیے گا جس چیز کو میں بار بار کرانا چاہتا ہوں، آئسولیشن، قید تنہائی، 22 گھنٹے تک اپنے سیل میں رکھنا، 6/8 کے سیل میں، اور کسی کو نہ ملنے دینا، یہ قید تنہائی ہے اور یہ سخت ٹارچر ہے. آرٹیکل 14 ہیومن ڈگنیٹی کے یہ خلاف ہے. اور ہم مہینوں سے، سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہم اس کو ہیمر کرتے چلے آ رہے ہیں. آرٹیکل 14 ہر شہری کی عزت اور اس کے وقار کی حفاظت کی بات کرتا ہے. کیا یہ عزت اور وقار کی حفاظت ہو رہی ہے؟ سیاسی قیدی جو ہے پولیٹیکل پریزنرز، ان کے خصوصی حقوق ہوتے ہیں، ایک عام قیدی سے مختلف ہوتے ہیں. مگر کیا ہمیں عام قیدی کے بھی حقوق دیے جا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں سیاسی قیدی خصوصاً فارمر پرائم منسٹرز کو کھلی ملاقاتیں، آسائش سے بھرے کمرے، ایکسیس ٹو بہت سے میڈیمز اینڈ میڈیا ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر ہوتے رہے ہیں. آپ اس وقت جو موجودہ فسطائی جعلی حکومت کے جو قائد ہیں ان کے آپ وہ دیکھ لیں، جب وہ اسی جیل میں تھے تو ان کا طرز زندگی اندر کیا تھا، ان سے لوگ کس طرح ملتے تھے، کتنے لوگ ڈیلی ملتے تھے، جتنا عرصہ وہ اندر ہے کتنی ملاقاتیں ہوئی، زمین آسمان کا فرق ہے. مینیو تک پوچھے جاتے تھے کیونکہ ان کی لوگوں نے جیل کے سامنے کہیں یہ رپورٹ کیا ہے میڈیا نے، یہ میں کو اپنے سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آن ریکارڈ ہے. گھر لے لیے، صبح ناشتے کا علیحدہ پوچھا جاتا تھا، لنچ کا مینیو علیحدہ پوچھا جاتا تھا، اور جو ہے وہ ڈنر کا مینیو علیحدہ پوچھا جاتا تھا. ان کی مرضی کے مطابق کھانے جو ہے وہ پک کے آیا کرتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا میں آپ لوگوں کے اخباروں اور چینلز نے رپورٹ کیا ہے. مگر خان کے ساتھ یہ سیاسی قیدی کو تو آپ چھوڑیں، خان کو تو آپ ایک عام قیدی کے حقوق بھی نہیں دے رہے ہیں. اور آئسولیشن، قید تنہائی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک سیاسی لیڈر کو توڑنا، اسے عوام سے کاٹ دینا، اس کی پارٹی سے دور کرنے کی کوشش، خاندان کو، فیملی کو، جو کہ طاقت ہوتی ہے ہر شخص کی، اس کو ذہنی دباؤ میں رکھنا. یا تو فیملی کو بھی ساتھ رکھا ہوا، اور فیملی جو ان کی زوجہ محترمہ ہے ان کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیتے ہیں. کئی دفعہ یہ کھیل کھیلتے تھے، ایک کو ملنے دیا دوسرے کو نہ ملنے دیا، خان کی بہنوں کو نہ ملنے دیا ان کی فیملی کو ملنے دیا. یہ ڈرامہ بھی چلتا رہا بیچ میں. مگر اب ان کی فیملی کو بھی نہیں ملنے دیتے ہیں. ان کی فیملی بھی آ کے خاتون ہے، اپنے میاں کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ زنانہ اس میں ہے، اگر وہ جو ہے ان کے اور ضروریات، ان کے اور معاملات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بچوں کا، ان کی فیملی کا ملنا، مطلب وہ تو کوئی وہ سیاسی خاتون نہیں تھی، ان کو بھی نہیں ملنے دے رہے. سیاسی سرگرمیاں محدود کرنا. یہاں لوگ جیلوں میں بیٹھ کے اپنی پولیٹیکل پارٹیوں کی میٹنگز کرتے تھے، اتنے تو سانو ملن تک نہیں دیندے ہو، آپ ہماری ملاقات تک انشور نہیں کرتے. اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اتنا خوف ہے عمران خان کی مقبولیت کا کہ مرے جا رہے ہیں کہ اڈیالہ کے سامنے کہیں کوئی جو ہے اتنے زیادہ کراؤڈ نہ آ جائے جس کی وجہ سے جو ہے ہماری حکومت جو ہے اس کی بنیادیں ہل جائیں. اور جب ہم یہ بات کریں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی بات نہ کریں؟ 7 دفعہ وہاں پہ جا چکے ہیں، پچھلے چیف منسٹر بھی جاتے تھے، ان کو بھی سپریم کورٹ میں جانا پڑا.
ان کو بھی ہائی کورٹ میں جانا پڑا, ان کو بھی کنٹیمپٹ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انووک کرنی پڑی. یہیں آپ لوگ سوالات کیا کرتے تھے, اور پھر جب وہ نہیں جاتے تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا ملاقات نہیں ہونی, تو پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ جائیں, ہم ان کو بھیجتے تھے اور ملاقاتیں نہیں ہوتی تھیں. لوگ اعتراض کرتے تھے کہ جی یہ جان کے نہیں مل رہے یا ملنا نہیں چاہتے. آپ کو یاد ہوگا, آپ لوگ ہی سوال کرتے تھے. ابھی ہمارا دوسرا بھائی, ایک نوجوان ینگ چیف منسٹر, یہ 7ویں دفعہ جا رہا ہے, نیولی الیکٹڈ چیف منسٹر. ظلم ہے, زیادتی ہے, بے حیائی ہے کہ 4.5-5 کروڑ کے صوبے کا ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہے, وہ جا کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے. آپ تھانے داروں, سپاہیوں, ڈی ایس پیز کے تھرو اس کو آپ وہاں پہ روک لیتے ہو. آپ ایک پورے صوبے کی عوام کی تجلیل کر رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے, آپ صوبائیت کو ہوا دے رہے ہیں وہاں پہ. کون سا طوفان آ جائے گا اگر سہیل آفریدی نے عمران خان سے ملاقات کر لی؟ کون سا طوفان آ جائے گا اگر عمران خان کی بہنوں نے عمران خان سے ملاقات کر لی؟ کیا ہو جائے گا؟ ایک آدمی نے صوبہ چلانا ہے, اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. یہاں آپ نے فیڈرل گورنمنٹ بنائی, بے شک ڈاکے چوری سے بنائی, آپ نگران حکومت تھے, آپ کی کیبنٹ جایا کرتی تھی لندن آپ سے مشورے کرنے کے لیے. یہاں آپ عدالت کے اندر جو ہے آپ وزیر اعلیٰ کو نہیں ملنے دے رہے, اس کے قائد سے, اس کے لیڈر سے. اور یہ لاسٹ ٹائم میں نے سنا چیف منسٹر کو, اس نے وہاں کھڑے ہو کے بڑی ٹھیک بات کی. اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ اب میں کہاں جاؤں, کون سا راستہ ہے میرے پاس. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ اس کے الفاظ میں اور اس کے بیانات میں شدت ہے. ایک نوجوان کو, ایک 4-5 کروڑ کے عوام کے چیف ایگزیکٹو کو, صوبے کے, جب آپ 7ویں دفعہ بے توقیر کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو نہیں ملنے کی کوشش, تو وی آر ہیومنز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, دین وی ریئیکٹ. پھر ہم بات کرتے ہیں, اور پھر بات کر کے آپ سے پوچھتے ہیں, پوچھا چیف منسٹر کہ بھائی میرے دسو, اور اب میں کدھر جاؤں؟ عدالتوں کے دروازے میں کھٹکھٹا رہا ہوں, سپریم کورٹ کا دروازہ میں کھٹکھٹا رہا ہوں, ہائی کورٹ کا دروازہ میں کھٹکھٹا رہا ہوں, وزیر اعلیٰ کو میں خط لکھ رہا ہوں, سب اداروں کو میں خط لکھ رہا ہوں, آپ کے ہوم سیکرٹری کو میں خط لکھ رہا ہوں. تو پھر آپ کے بعد میں یہ گلے شکوے نہیں بنتے ہیں. اس طرح جب جذبات لوگوں کے سینوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ جب پھٹتے ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے. تو کیوں آپ یہ جو ہے انتشار پیدا کر رہے ہیں وہاں؟ یہ آپ لوگ ہیں اس کی بنیاد, یہ سب شرارت کی بنیاد آپ لوگ ہیں. میں اس فسطائی حکومت کو کہتا ہوں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے, چاہے وہ صوبے کی حکومت بیٹھی ہے, یہ آپ لوگ بائی ڈیزائن کر رہے ہیں. اور بہرحال اگر آپ یاد رکھیں, آپ کے ذہن میں ہوگا, آپ کے نالج میں ہوگا کہ عالمی ادارہ ہے جسے ہم کہتے ہیں یو این کا, کہ مینڈیلا رولز, اس کے مطابق 15 دن سے زیادہ کی جو سولٹری کنفائنمنٹ ہے, دیٹ از ٹرمڈ ایز ٹارچر, اس کو ٹارچر قرار دیا جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سولٹری کنفائنمنٹ جو ہے اسی بین الاقوامی کلیے کے مطابق یہ بھی ہمارے قائد کے ساتھ یہ ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, نہ یہ قوم بھولے گی, نہ ہم بھولیں گے, نہ یہ پارٹی بھولے گی. ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, ہم آپ کو بار بار بیانات دیتے ہیں, ہم آپ کو بار بار تنبیہ کرتے ہیں, بار بار گفتگو کرتے ہیں, بچے ٹویٹس کرتے ہیں, کوئی فیس بک پہ بات کرتے ہیں. اس کو کمزوری نہ سمجھیں. اس لیے کہ جب لوگ یہاں سے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یہ انتشاری ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. جب آپ کو سیاسی حوالے سے تنبیہ کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ صرف بیان ہی دے رہے ہیں, انہوں نے کی کرنا ہے. ڈونٹ پش پیپل, ٹھیک ہے؟ اور یہ صرف جذبات آپ کے پی کے مجروح نہیں کر رہا ہے, یہ آپ پورے پاکستان کے جذبات جو ہیں اس کو مجروح کر رہے ہیں. یہ اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ آپ خان صاحب کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے. نہ خان کمزور تھا, نہ ہے, اور نہ ہوگا. خان اندر ہر ایک دن جو گزرتا جا رہا ہے وہ خان اور خان کی پارٹی اور خان کے لوگوں کو مضبوط کر رہا ہے. قربانیاں جو ہے آپ کو بظاہر شاید نظر آتا ہوگا کہ سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوتے ہیں چیزوں کے, اس کی وجہ سے چیزیں کئی جگہ ایسے بظاہر لگتا ہے کہ چیزیں نیوٹرلائز ہو رہی ہیں, بٹ ایسے نہیں ہوتا. اگر ایسے ہوتا تو اس ملک میں اپوزیشنیں اگلی دفعہ کیسے حکومتوں میں آتی ہیں؟ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا ہے, ان کے پاس تو حکومت نہیں ہوتی ہے, ان کے پاس تو اختیار نہیں ہوتا ہے. تو یہ عوام دیکھتی ہے کہ ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پھر جب ان کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ ہمیں یہ واضح پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ کوئی سیاسی عمل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ عوام کے ہاتھ میں ہے. ہم جو عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ وہاں پہ کیا گیا, جس میں وہ تو ٹائم کے اوپر وہاں پہ گئی تھی, دن کے وقت 4 بجے ٹائم اوور ہو گیا. بہنیں ہیں, مائیں ہیں, ہماری بزرگ عورتیں ہیں یار, اور وہ وہاں بیٹھی رہیں. جب ملاقات نہیں ہوئی تو انہوں نے ضد کی کہ ہم بھائی سے ملے بغیر نہیں جائیں گی. بڑا عرصہ ہو گیا ملے ہوئے.
آپ 10 بجے لائٹس بند کر دیتے ہیں، پھر سردی میں آپ نیچے پانی چھوڑ دیتے ہیں، پھر 12 بجے کے بعد وہ سامنے وہ جو میڈیسن کی فیکٹری تھی جہاں وہ ہماری مائیں بیٹھی ہوئی تھیں، اس کی لائٹیں بھی گیٹوں کی آپ بند کروا دیتے ہیں. پھر وہاں جو پولیس کی خواتین ہیں اور جو وہاں انچارج ہیں وہ کہتی ہیں جی ان کو مطلب ہے کہ بہودہ الفاظ استعمال کرتی ہیں اور وہ ڈریگ کرتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں. ہمارے ایک آنریبل منسٹر کو اور ایک ایم این اے کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہاں تشدد کرتے ہیں، اس کی آپ پھینٹی لگاتے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ آپ کون سی عزت دے رہے ہیں؟ سو ہم اس کو بڑے واضح الفاظ میں کنڈیم بھی کر چکے ہیں، مگر آج میں کنڈیم کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہوں، آج میں آپ کو یہ تنبیہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. ایسا نہ کریں. آپ چاہے پنجاب حکومت میں بیٹھے ہیں، دیکھیں نا علیمہ باجی نے بڑی واضح کہا، انہوں نے کہا کہ یہ مریم نواز نے یہ گلو بٹنیاں انہوں نے لفظ استعمال کیے، گلو بٹنیاں بھیجی وہاں پہ. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے. سو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. آپ نے ماؤں کے اوپر بہنوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. کوئی ہمیں جسٹیفیکیشن دینے کی آپ کوشش نہ کریں. وہ عطا تارڑ صاحب نے کہا او جی اگر یہ ہوا ہوتا تو اس کی ویڈیو تو ہوتی وہاں پہ. بھائی ویڈیو سے بچنے کے لیے ہی تو آپ نے لائٹیں بند کی تھیں. 10 بجے تو آپ نے لائٹس آف کی تھی. وہ کس لیے کی تھی؟ کون سا آپ اتنا بڑا کام کرنے لگے تھے؟ وہاں پہ 20-22 لوگ، خواتین، عورتیں اور وکیل موجود تھے نا. ان کو مارنے کے لیے وہ کوئی ڈی چوک تو نہیں تھا جو آپ نے لائٹیں بند کر کے تو گولیاں برسانی تھی. تو لائٹیں اسی لیے بند کی گئی تھی نا کہ کوئی ویڈیو نہ بن سکے. اور آپ ویڈیو مانگتے ہو بھائی. ہم تو ویڈیو سی سی ٹی وی فوٹیج مانگ رہے ہیں، آج 2 سال ہو گئے. ہم تو کہتے ہیں 9 مئی کی لے کے آؤ. 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج تم شیئر نہیں کر رہے اور ہزاروں بندے جیل میں تم نے ڈال دیے اس کے اوپر. ہمیں تم کہتے ہو کہ اس دن کی ویڈیو لے کے آؤ جو تم نے بائی ڈیزائن لائٹیں بند کر کے کیا. کوئی حیا شرم کوئی نہیں ہے ان لوگوں میں. سوچتے نہیں ہیں. وہ کیا کہا تھا خان صاحب نے، تو ہے بھی جاہل اور یہ پڑھنے لکھنے کی کوشش بھی کوئی نہیں کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. اور اکانومسٹ کی رپورٹ دیکھ لیں، ایک باقاعدہ مہم چلی ہوئی ہے. بھائی 27 کو عمران خان کا فیصلہ ہے، وہ جو ڈیٹ آگے چلی گئی تھی کیس میں، اور اس سے پہلے نئے نئے کام ہو رہے ہیں. کبھی اکانومسٹ میں رپورٹ آ جاتی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے، لو بےہودہ کمزور ضعیف فضول، اور کبھی جناب یہ تماشا وہاں پہ ہو جاتا ہے. اور اس کے اوپر اچانک رپورٹ آتی ہے معذرت کے ساتھ، اور ہر چینل کے اوپر وزراء بیٹھ جاتے ہیں نون لیگی اور پیپلز پارٹی کے، اور وہ جناب شروع ایک پریس کانفرنس دوسری پریس کانفرنس جی اور چل رہی ہے. مگر ہم تو شاید اس ملک کے باسی نہیں ہے نا. ہمیں تو پتہ نہیں انہوں نے کیا ٹرم کر دیا ہے. حالانکہ ہم اس ملک کے حقیقی نمائندے ہیں. ہماری گفتگو نہیں چل سکتی ہے، مگر ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری جو ہے اس کی گفتگو چاہے وہ سینس بناتی ہے یا نہیں بناتی ہے، بس وہ آئی نہیں تو ابھی لائیو ہو گیا جناب. فیڈرل یا مرکزی قیادت آپ نہ دکھائیں، اور پنجاب میں آپ وہ پنجابی کہہ رہے ہیں پیڑے تو پیڑا بھی وزیر آ کے بیٹھ جائے تو اس کو بھی لائیو آپ کر دیتے ہیں. جس کو اس کے گھر والے نہیں جانتے ہیں، جس کو اس کے محلے میں کوئی نہیں جانتے پنجاب میں، وہ بھی آپ لائیو دکھا رہے ہیں. تو آپ نے ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے. ایک طرف رپورٹ آتی ہے فیڈڈ رپورٹ وچ مائٹ بی فنڈڈ ایز ویل، وہ آتی ہے اور ساتھ ہی 1 2 3 4 اگلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. تو یہ ہم پاگل نہیں، ہمیں پتہ ہے، قوم کو بھی پتہ ہے یہ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال میں چاہوں گا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اب آئی ایم ایف کی رپورٹ کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. آئی ایم ایف کی رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 10 نکات ہیں. زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات ضروری ہے. وہ جو 10 نکات ہے اور وہ بڑے زبردست ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کی رپورٹ نے اس حکومت کو بیسیکلی، ہمارے ہاں کہتے ہیں اس کو لیرو لیر کر دیا اس حکومت کو. کیونکہ ہماری بات کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم مخالف ہیں جی، ان کو تو تکلیف ہے، ان کے ساتھ تو یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ تو بات کریں گے. تو وہ جو آپ کے ماموں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ چیف جسٹس سے بھی مل لیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ہماری منسٹریوں میں بھی چلے جائیں، جن کے ساتھ آپ فائنانس منسٹری کا ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ ایف بی آر کا ڈیٹا بھی شیئر کرتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان کو نادرا تک بھی ایکسیس دے دو، جن کو آپ کہتے ہیں کہ جو ڈیٹا، دیکھیں دنیا میں طاقت کیا ہے، ڈیٹا ہے اس وقت طاقت. اس کے اوپر دنیا کی اکانومیز چلتی ہیں، اس کے اوپر دنیا کے کاروباری فیصلے لیتے ہیں. اور یہاں یہ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں یہ ہر چیز کھلی پڑی ہے، لے جاؤ جی. تو وہ جن ماموں جان کو آپ نے یہ سارے کے سارے وہ دیے نا، یہ اپنی انفارمیشن جن کے ساتھ شیئر کی ہے، انہوں نے اپنی آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی حکومت کے پچھلے 1 سال کی پرفارمنس کے حوالے سے انہوں نے اپنا ریویو، اپنی فائنڈنگز، اپنی آبزرویشنز جو ہیں وہ شائع کر دی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، جیسے میں دوبارہ کہوں گا
کہ حکومت کو اور حکومت کی کارکردگی کو آئی ایم ایف کی رپورٹ نے, میں بار بار کہوں گا, یہ لفظ پہ غور کیجئے گا, لیرو لیر کر دیا ہے. یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے نا سر, تار آپ نے کپڑے پہنے ہوئے, مجھے غصہ آ جاتا ہے آپ پہ اور میں بالکل آپ کے کپڑے پھاڑ پھوڑ دوں گا, تو وہ سمجھے کہ آپ کو ہم نے لیرو لیر کر دیا. اس کو کہتے ہیں تار کر دیا, ایکسپوز ہو گئے آپ. لیٹس گیٹ انٹو, تھوڑا ہم اور ریفائنڈ چلے جاتے ہیں. میں نے کہا چلو ہم جو ہمارا ووٹر ہے اس کو تو پتہ لگے کہ حکومت نے کیا کیا ہے. تو دے ہیو بین ایکسپوزڈ, ٹھیک ہے جی, بے نقاب کر دیے گئے ہیں, تار کر دیے گئے ہیں. تو میں نے تھوڑا سا کہا کہ آپ کا صوبے میں تو ہماری حکومت ہے, جہاں نہیں ہے کم از کم ان کو بھی سمجھ آئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ تار ہو گئے ہیں, لیرو لیر ہو گئے ہیں, ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور کرنے والے کون ہیں؟ جن کی خوشامد میں, جن کی پذیرائی میں یہ پچھلے جب سے ان کی حکومت آئی ہے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کچھ مل جائے وہاں سے. دیکھیں نا, آج وہ فلانا وفد جا رہا ہے, پرائم منسٹر آ کے بتاتے ہیں جی آئی ایم ایف کے وفد سے ہماری یہ بات ہوگی, ماشاءاللہ بڑا کام ہمارا ٹھیک ہو گیا جی, آج ہمارے ان کے ہیڈ سے بات ہوئی ہے, آج ہم ادھر گئے تھے. آپ نے ساری, آپ لوگوں نے رپورٹ کیا, ہم نے آپ کے تھرو یہ سارا کچھ پڑھا. تو وہ انہوں نے آپ کو, تو دیکھیں نا, اتنا بڑا الزام کوئی لگائے, چاہے آپ کے ماموئی ہوں, تو آپ کو جواب تو دینا چاہیے. مگر اکانومسٹ کی رپورٹ کے اوپر آپ کا وزیر, آپ کے وزراء ہر 5 منٹ کے بعد, حالانکہ آپ کا لینا دینا ہی اس سے کچھ نہیں ہے, وہ صرف ایک گھریلو خاتون کو بدنام کرنے کی سازش ہے نا, آپ کا لینا دینا اس سے کیا ہے؟ آپ تو صرف اس لیے اس کو پرسو کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے فیڈ کی ہے, آپ نے انشور کی ہے یہ سٹوری, ٹھیک ہے جی, وہ کو آتھر دیکھ لیں خاتون جو ہے. اچھا, دوسری طرف جب آپ کی ذات اور آپ کی حکومت کو بے نقاب کیا جاتا ہے, ایکسپوز کیا جاتا ہے ایک انٹرنیشنل مانیٹری ادارے کی طرف سے, مجھے بتائیں کہ اس کے جواب میں کوئی پریس کانفرنس ہوئی؟ آئے نا, یہ کیا نام ہے اس کا, یہ جو ہالینڈ کا آیا ہوا ہے, وہاں سے ہالینڈ سے آیا وزیر, کیا نام ہے اس کا, اورنگزیب, آئے دے جواب کہ آئی ایم ایف غلط کہہ رہا ہے یا ٹھیک کہہ رہا ہے. عطا اللہ تارڑ صاحب آئے نا, دیں جواب, آپ بتائیں کہ آئی ایم ایف غلط کہہ رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر یہ پچھلے 1-2 سالوں سے کہانیاں کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں تو ہمت پیدا کرو, جواب دو ان کو. وزیر اعظم صاحب, میاں صاحب آپ کو کہتا ہوں, آپ تو بار بار اپنی میٹنگز کو بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ وہ سیٹ ہو گیا کام, وہ فیٹ, اب دیکھیں ایسے رستے کے اوپر پڑ گئی اکانومی اور یہ ہو جائے گا, وہ آئی ایم ایف نے ایسے کر دیا. آئی ایم ایف نے تو کر دیا آپ کے ساتھ جو کرنا تھا. جواب دیں نا. نہ پرائم منسٹر بات کر رہا ہے, نہ کوئی وزیر بات کر رہا ہے. جو وزیر تھکتے نہیں ہیں لوگ اور فضول باتوں کے اوپر پورا دن 5 پریس کانفرنس کرتے ہوئے, دیں جواب آئی ایم ایف کو. کیوں نہیں دیتے؟ نہیں دے سکتے کیونکہ آئی ایم ایف ٹھیک کہہ رہا ہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ 5.3 کھرب روپے کی بدعنوانی, 5.3 کھرب کی بدعنوانی. اور یہ وہ کہتے ہیں کہ جو اصل مسئلہ ہے یہ صرف اس کا معمولی سا فریکشن ہے. یہ بڑا جو جملہ اس میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو معمولی سا ہے, 5.3 کھرب. 2023 سے وہ جو ہے 24 تک کا وہ کہہ رہے ہیں. حقیقت جو ہے بدعنوانی یہ جو 5.3 کھرب روپے کی ہے یہ اثاثہ جاتی ریکوری کی ہے, یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور اس میں آئی ایم ایف کے مطابق یہ رقم بظاہر بہت بڑی لگتی ہے مگر یہ اصل انتظامی بدعنوانی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اصل نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے. اب اس سے کس ذرائع سے ہوتا ہے؟ مہنگی سرکاری خریداریاں. اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں, 180 صفحوں کی رپورٹ ہے. مہنگی سرکاری خریداریاں ہیں, ٹیکس چوری اس میں شامل. یہ 5.3 ارب کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. قیمتوں میں ہیر پھیر کی بات ہو رہی ہے, قرضوں کی غلط تقسیم کی بات ہو رہی ہے, اور پالیسیوں پہ مخصوص گروہوں کے قبضے کی بات ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ 5.3 کھرب کا 1 سال کا نقصان بتایا گیا ہے. بدعنوانی ہمارے نظام حکومت کی روزمرہ امور پر چل رہی ہے, نہ کہ صرف چند بڑے اسکینڈلز میں. وہ کہتے ہیں یہ ڈیلی بیسس کے جو معاملات چل رہے ہیں نا, اس کے اندر بدعنوانیاں ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی میگا اسکینڈل آیا تھا اور اس کے اندر یہ بات ہو گئی تھی. بہرحال دوسرا وہ کہتے ہیں, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ریاست کی معیشت پر گرفت ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی غیر معمولی ہے. یعنی کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں نا, ان کی بھی کوئی نہ کوئی اپنی ان کی ریاست کی بھی کوئی نہ کوئی اپنی معیشت پہ گرفت, کوئی کمانڈ, کوئی کنٹرول ہوگا. وہ کہتے ہیں تھوڑا وہ بھی نہیں ہے, آپ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. لو سن لو جی, اورنگزیب صاحب, ہالینڈ سے آپ کو ہم نے امپورٹ کرایا تھا, ہاں آپ سن لیں. وزیر اعظم صاحب آپ بھی سن لیں, کاروباری آدمی ہے,
آپ معیشت کو سمجھتے ہیں اور یہی چورن بیچ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کہ جی میں تو معیشت کو بہت سمجھتا ہوں. آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم ملک کو ٹھیک کر. یہ سن لو بھائی, وہ کہہ رہے ہیں آپ کا ترقی پذیر ملکوں سے بھی آپ فارغ ہیں, آپ کا اتنا کنٹرول بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ سرکاری ادارے جو ہیں ان کے ایس او سیز ملک کے 12% ان کے جی ڈی پی پیدا کرتے ہیں اور مجموعی قومی اثاثوں کا 48% کے مالک ہیں. اب اس کی وضاحت ہے کہ دنیا میں بہت کم ایسی معیشتیں ہیں جہاں حکومت آدھے معاشی اثاثوں پر قبضہ رکھتی ہے. ماشاءاللہ یہاں ایسے ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ آدھے معاشی اثاثوں پر قبضہ رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نجی شعبے کے لیے, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کم جگہ ہوتی ہے. حالانکہ پرائیویٹ سیکٹر آپ پروموٹ نہیں کریں گے, کمپٹیشن پروموٹ نہیں ہوگا, جاب پروموٹ نہیں ہوگی, اس میں سے آپ کی اکانومی کا بہت بڑا حصے کا نقصان ہے. بھاری مالیاتی خطرات ہیں اس سے. فیصلوں میں وہ کہتے ہیں سیاسی مداخلت ہے سیاسی مداخلت. بالکل ہم کہتے ہیں, وزیر اعظم بتائے کہ ہے کہ نہیں ہے. نوازشات اور سفارشات کا نظام ہے, یہ بھی ہے. سفارشی وزیر, نوازشات, بہت سی. اب میں کیا یہاں پہ آپ کو بتاؤں. پاکستان کی معیشت عملی طور پر نیم ریاستی نظام پر چلتی ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, اب آئی ایم ایف بھی کہہ رہے ہیں. دیو جواب وزیر اعظم صاحب. تیسرا ان کا ایشو ہے سرکاری اداروں کو ٹینڈرز میں قانونی طور پر خودکار جیت ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو ٹینڈر سرکاری ادارہ دیتا ہے, کیا آپ نے ہیلدی کمپٹیشن کرانا ہے اس ملک میں؟ کیا آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کرنا ہے؟ جہاں پہ کوئی بڑا سرکاری ادارہ آ جاتا ہے جی یہ ہم نے ٹینڈر لینا ہے, تو وہ کہتے ہیں پھر گل مک جاتی ہے, پھر ٹینڈر ادھر ہی چلا جاتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہم جو کہیں گے تو پھر کہو گے کیوں کہہ رہے ہو. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں جن کے آپ آگے پیچھے پھونکتے. وہ کہتے ہیں جی یہ ایسے ہے. بہرحال, اور یہ کہتے ہیں کہ پورے نظام میں سے یہ ایک خرابی ہے, یہاں پہ مسابقتی ٹینڈرز تباہ ہوتے ہیں, ٹیکس دہندگان پر اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, حد سے زیادہ قیمتیں اور رینٹ جو ہے اس کی سکینگ ہو رہی ہے, اور سیاسی اداروں کو ٹھیکے مل جاتے ہیں. یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا, سیاسی سفارشات کے اوپر ٹھیکے مل جاتے ہیں. یہ تو بڑا کامن ہے, آپ لوگ جانتے ہیں. اسی وجہ سے پبلک پروکیورمنٹ ملک کا سب سے کرپٹ شعبہ, پبلک پروکیورمنٹ جو ہے وہ ملک کا سب سے کرپٹ شعبہ. اور آپ لوگ سٹوریز بریک کرتے ہیں, آپ کے ادارے اسلام آباد میں بیٹھ کے کرتے ہیں, پنجاب میں کرتے ہیں, یہ بالکل ہر جگہ پہ یہ ایشوز ہیں. چوتھا, بینکوں کی اکثریتی فنڈنگ نجی شعبے کی بجائے حکومت کو جاتی ہے. سوچیں آپ, اگین کیسے بزنس پروموٹ ہوگا بھائی, کیسے جابز کریٹ ہوں گی, کیسے انڈسٹری کریٹ ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ 60% سے زائد بینکنگ اثاثے حکومت کو قرض دینے میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, جبکہ مجموعی قرضوں کا 80% حکومت یا ایس او سیز کو جاتا ہے. وضاحت اس کی یہ ہے کہ بینک کا کاروبار انڈسٹری, ایکسپورٹر یا نئی سرمایہ کاری کو فنانس نہیں کر رہے, بلکہ حکومت کے خسارے پورے کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. نیا کام کوئی نہیں ہو رہا ہے, ڈیٹ سروسنگ میں چیزیں جا رہی ہیں, حکومت کے خسارے پورے کیے جا رہے ہیں. نجی شعبے کا جو کریڈٹ ہے وہ ان کا جو حصہ ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے. سارا سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کم ہو رہی. کیا ضرورت ہے جی مجھے یا کسی بھی اور آدمی کو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر جہاں بھی کہیں ٹینڈر کی بات آنی ہے, جہاں ہی کہیں کمپٹیشن کی بات آنی ہے, مجھے تو میرا حق بھی نہیں ملنا بھائی. وہ کوئی سرکاری ادارہ آ گیا, اس میں کوئی سرکاری ملازم بیٹھا ہے, انہیں حکومت نہ رابطہ کیتا, اس نے اس کو کہا چلو جی یہ ادھر گیا, کہانی ختم. مجھے کیا ضرورت ہے یہاں پہ, میں کوئی بھی کاروباری جو ہے وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے اپنی جو ہے وہ ہر چیز جو ہے یہیں پہ لگا دے. روزگار نہیں ہو رہا, نہیں ہوگا, کیسے ہوگا. برآمدات نہیں پڑ پاتی ہیں. بینکنگ سسٹم عملی طور پر وزارت خزانہ کا ایک توسیع شعبہ بن چکا ہے. اوبیسلی وزارت خزانہ سے بینکوں کو فیورز چاہیے ہوتی ہیں, ریگولیٹرز ہیں, اور پھر ان کے جو ہیڈز لگانے میں ان کی ایک مداخلت ہوتی ہے.